السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال کہ کیا نابالغ اور عورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ یہ میں پہلے جواب دے بھی چکا ہوں، بتا بھی چکا کہ قربانی واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہیں اس میں مسلمان ہونا نمبر 1، اس لیے غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسرا مقیم ہونا یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تیسرا آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مالک نصاب ہونا، فقیر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مالک نصاب سے مراد وہ جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہوتا قربانی کے لیے۔ اور قربانی واجب اس وقت ہو سکتی ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 1 سال کا وقت لگتا ہے کہ 1 سال یعنی حولان حول، جسے شریعت مطہرہ میں کہتے ہیں کہ حولان حول کا گزرنا ضروری ہوتا ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے۔ لیکن قربانی کے لیے وہ مسئلہ نہیں۔ قربانی کے 3 دن، مثال کے طور پر 10 ذی الحجہ کا دن آیا، ایک شخص تھا جو 10ویں ذی الحجہ کو دوپہر تک فقیر ہی تھا، غریب تھا، مال نہیں تھا اس کے پاس، لیکن 10 تاریخ کو دوپہر کے بعد کہیں سے مال اس کے پاس اتنا آ گیا کہ اس کی ضرورت اصلیہ کے علاوہ اتنا مال ہو گیا کہ تقریباً جو نصاب رکھا گیا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے مطابق، تو اب اس کے لیے حولان حول کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے ہی دوپہر میں وہ اپنے اس مال کا مالک ہوا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اس کو ان 3 دن کے اندر قربانی کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے قربانی کے لیے مالدار اگر اسی وقت ہوا ہے، یا 11 تاریخ میں 10 میں غریب تھا، 11 میں اتنا مال اس کے پاس آ گیا، 11 میں بھی غریب تھا، 12 میں اس کے مال اتنا آ گیا اس کے پاس سورج ڈوبنے سے پہلے، تب بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح مال اگر مرد کا ہے تو مرد پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن کچھ خواتین جن کے پاس مال ہوتا ہے، مثال کے طور پر ان کو زیور ان کے شوہر نے مہر میں دے دیا، چاندی بھی ہے، سونا بھی اس کے پاس ہے، اب وہ مہر والے پیسے کی خود مالک ہو گئی، یا شوہر نے کچھ پیسہ اس کے پاس تھا، اس نے کہہ دیا یہ پیسہ آپ کا ہے، اس کی مالک آپ ہیں، اب اس کے پاس وہ پیسہ جمع ہو گیا اور نصاب کو پہنچ گیا، تو شوہر پر اگر پیسہ نہیں ہے تو شوہر پر واجب نہیں ہوگی، لیکن اس کی بیوی پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر دونوں کے پاس ہے الگ الگ تو دونوں پر قربانی واجب ہوگی۔ اس لیے خواتین پر بھی قربانی اسی انداز سے واجب ہوتی ہے کہ جب ان کے اندر وہ شرائط پائے جائیں جو قربانی کے وجوب کے لیے ضروری ہیں، تو وہ مرد ہو یا عورت، اس میں مرد اور عورت کے ہونے کی وجہ سے قربانی واجب نہ ہونے مطلب نہیں ہے، بلکہ اس میں جو شرائط ہیں وہ شرائط اگر مرد کے اندر پائے جائیں گے تب مرد پر قربانی واجب ہوگی، عورت کے اندر اگر وہ شرائط، عورت کے مال میں وہ شرائط پائے جا رہے ہیں تو عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، جو بچہ نابالغ ہوتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، اس کا باپ اگر اس کی طرف سے کرتا ہے تو وہ قربانی تطوع یعنی نفل ہوگی، واجب قربانی اس پر نہیں ہوتی، اس لیے کہ شریعت مطہرہ جو انسان کو مکلف کرتی ہے، مکلف کرتی ہی اس وقت ہے جب آدمی بالغ اور عاقل ہو جاتا ہے۔ ایک نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ ہے، ابھی وہ عاقل اور بالغ نہیں ہے، اس لیے ابھی شریعت مطہرہ کا اس پر حکم نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، لیکن اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، وہ قربانی نفلی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، بہت ساری جگہوں پر، اور یہ سوال کرنے والے کا غالباً نظریہ بھی یہ تھا کہ مطلب گھر میں کسی شخص نے قربانی کر دی، اس کی اہلیہ کے پاس مال ہے تو شاید عورت پر قربانی واجب نہ ہوتی ہو، ایسا نہیں، بلکہ دونوں میاں بیوی کے پاس الگ الگ اتنی ملکیت ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو رہی ہے، جو نصاب کو ان کی ملکیت پہنچ رہی ہے تو میاں پر الگ قربانی واجب ہوتی ہے، بیوی پر الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کی اصلاح کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خوشی اور خضوع کے ساتھ اس کو پیش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم جو قربانیاں کرنے والے ہیں الہی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں اور زیادہ جذبہ اور ایثار کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔